بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ شان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پروگرام سلسلہ وار پروگرام اپنے متعدد پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ماحولیات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مقرر ہیں ڈاکٹر حافظ سعید الرحمان صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماحولیات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم موضوع ہے اور آج اس کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں ناظرین کے لیے ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ماحولیات کا مفہوم کیا ہے، ماحولیات سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماحولیات سے مراد یہ ہے کہ وہ عناصر جو ہمارے ارد گرد ماحول میں اور معاشرے میں موجود ہیں، یہ سب مل کر ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں جس کو ہم ماحولیات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایکو سسٹم عطا کیا ہے۔ اس ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے ہماری حیات، ہماری ضروریات زندگی اور پھر اس کائنات میں جو اعتدال ہے وہ اس ماحولیات ہی کی وجہ سے ہے۔ ہماری خوراک وہ اس ماحولیات کی برکت سے ہمیں ملتی ہے، پھر ہمارے اس ارد گرد جو چیزیں ان میں اعتدال بھی اس ماحولیات کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ پانی سمندر میں جمع ہوتا ہے، پھر وہاں سے بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، پھر وہ بادل بنتا ہے، پھر وہ برستا ہے، ہماری ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں، پھر وہ پانی جو نا وہ گھوم پھر کے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اور جس میں ہماری خوراک بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے اور ہماری بقا بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں سب سے ماحولیات کے اجزاء میں جو سب سے اہم جزو ہے وہ پانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پانی کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں؟ پانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی تو بہت اہمیت والی چیز ہے۔ سیرت النبی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے حوالے سے متعدد اقدامات فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے اور اس میں ضرورت سے زائد استعمال کرنے پر تنقید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو آپ ضرورت سے زائد پانی استعمال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اسراف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بہتے دریا پر بھی وضو کر رہے ہوں تو تب بھی ضرورت سے زائد پانی استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے روایات میں اور سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 510 ملی لیٹر پانی سے جو ہے نا وضو فرماتے تھے۔ جو اس وقت برتن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی جو مقدار، تو 510 ملی لیٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، اور 2 لیٹر اور 40 ملی لیٹر میں تقریباً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ تو پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کا محتاط استعمال فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو گندا اور آلودہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی بھی تم میں سے پانی میں جو ہے نا وہ پیشاب نہ کرے، گندگی نہ پھیلائے، اس لیے کہ اس سے پھر لوگ غسل کرتے ہیں، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی فرمایا، اور اس بعض مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو اس طرح کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے۔ اور پانی، اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو گندا کرنا وہ اس دور میں تصور تھا کہ بھئی اس میں آپ پیشاب کریں یا کوئی اور گندی چیز ڈالیں۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔
سیوریج کا پانی جو ہے نا وہ صاف پانی میں ڈال دینا سیوریج کو. اور پھر یہ ہے کہ جو فیکٹریوں کا پانی ہوتا ہے استعمال شدہ پانی جس میں جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کئی زہریلے مادے ہوتے ہیں تو ان کو ندی نالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اس سے یہ پانی گندا ہو جاتا ہے. اب کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نہر میں کسی نے جو ہے نا وہ گٹر چھوڑ دیا, گھر کا گندا پانی چھوڑ دیا اور وہ بہہ رہی ہے, تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, اس سے کپڑے دھوتے ہیں, اس میں نہاتے ہیں, تو اب وہ ان کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ اس میں پانی میں پیشاب نہ کرو کیونکہ اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے. تو ہمارے گھر کا جو گندا پانی ہے اس کو کہیں ٹھکانے لگانا چاہیے, جو عام صاف ستھرا پانی ہو اس میں اس پانی کو نہیں ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا اہم جز جو ہے ماحولیات کا وہ درخت اور شجرکاری ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیں, درخت ہمارے ماحول کا ایک بہترین حصہ ہے اور ہمارے ماحول کا حسن ہے, اور ان درختوں سے ہمیں خوراک ملتی ہے, کئی جانوروں کو ملتی ہے, چرند پرند ان سے جو ہے خوراک حاصل کرتے ہیں, تو بڑی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں درختوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ. تو یہ مختلف درختوں کے نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت شروع ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی درخت ہو جس کو آپ لگانا چاہ رہے تھے تو آپ اس کو ضرور لگائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے پھر انسان یا پرندے کچھ کھاتے ہیں, یا انسان کو کھیتی اگاتا ہے اس سے کوئی انسان یا پرندے اس کو استعمال کرتے ہیں, تو اس میں اس کے لیے اجر ہے. تو اجر اور ثواب اس میں رکھا اور اس کو دین کے ساتھ جوڑا, اور یہ یعنی ایک طرح کی موٹیویٹ کیا کہ درخت لگائے جائیں. اور پھر یہ درخت انسانوں کے کام آتے ہیں, جانوروں کے کام آتے ہیں, اور ہمارے ماحول میں ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تیسرا جو اہم جزو ہے وہ جانور ہیں. اس ماحول میں ہمارے ساتھ جانور بھی جی رہے ہیں, تو جانوروں کے بارے میں اور ان کے خیال رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جانور تو ہماری ماحولیات کا بہت اہم حصہ ہیں. جانوروں سے وہ ہماری خوراک بھی بنتے ہیں, ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں, اور پھر سامان اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ جانور بھی اس ماحول کا حصہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں مختلف ارشادات فرمائے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, ان جانوروں کو آپ اچھے طریقے سے رکھو کہ ان پر سواری کرو اس حالت میں کہ سواری کے قابل ہوں, اور ان کو کھاؤ اس حالت میں کہ یہ کھانے کے لیے بہترین ہو. مطلب کہ جانور کو جتنی اس کی ضرورت ہے چارہ اور پانی اس کو ضرور دینا چاہیے, اور جانور موٹا تازہ ہو, اس کی بہترین پرورش کی جائے, اور پھر اس صورت میں اس کو اگر کھانا ہے تو ذبح کر کے کھایا جائے. دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مارنے سے منع کیا بغیر ضرورت کے اور ان کو تکلیف دینا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون کو آگ میں ڈالا گیا ایک بلی کی وجہ سے, کہ اس نے بلی رکھی ہوئی تھی اور اس کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا, اس کے سامنے کو کھانا وانا نہیں ڈالتی, کھانا پانی اس کو نہیں دیتی تھی. تو آپ نے فرمایا اس کو اگر وہ نہیں دے رہی تھی کھانا پانی تو اس کو چھوڑ دیتی, وہ بلی گھومتی پھرتی کہیں نہ کہیں سے کچھ کھا پی لیتی, لیکن اس عورت نے اس کو باندھے رکھا اور اس طرح وہ بلی مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بلی اور ایک جانور کو مارنے کی وجہ سے وہ عورت آگ میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کو آپ نشانہ نہ بنائیں. اس طرح کرتے تھے لوگ کہ مرغی کو سامنے رکھا اور پھر اپنا اس پر تیر اندازی شروع کی اور اس پہ نشانہ پکا کرتے تھے.
اب یہ جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ بغیر ضرورت کے آپ کسی جانور کو ماریں، اس لیے کہ یہ جانور ہمارے ماحولیات کا اہم حصہ ہیں. کئی کیڑے مکوڑوں کو مختلف جانور کھاتے ہیں، مختلف پرندے کھاتے ہیں. اگر ہم ان کو اس طرح بے دریغ بغیر ضرورت کے ماریں گے تو ماحولیات پہ بہت اثر پڑے گا. روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا وہ کسی آدمی نے اگر کسی چڑیا کو بغیر ضرورت کے مارا تو کل قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے قتل کیا تھا اور بغیر کسی ضرورت کے. ہاں ضرورت اگر ہے تو انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن ضرورت ہو تو تب. ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ جو ہے نا وہ جا کے چیزوں کو مارتا ہے، شکار کرتا ہے بغیر ضرورت کے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی جو ماحولیات ہیں اس کے تحفظ کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ حرم ہے، یہاں پر کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، کسی شکار کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے اور مختلف اقدامات بھی کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ماحولیات کا ایک اہم جز صفائی اور پاکیزگی ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کو تو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا شعبہ تو جو ہے سب سے افضل وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید. اور اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ راستے سے گند کو ہٹانا ہے. تو راستے میں کچرا ہو، گند ہو تو اس کو ہٹانا، اس کو صاف کرنا، یہ کو ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے میں گند پھیلانا یا لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا یہ تو ناجائز اور حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ جنت میں گیا اور اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے راستے میں گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ایک ٹہنی تھی اس کو کاٹا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیجا. تو اپنے گھر کی صفائی کر کے جو کوڑا ہے وہ گلی میں پھینکنا یا راستے میں پھینکنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں خالی پلاٹ کہیں ملا تو جتنا کچرا کوڑا ہے وہ اٹھا کر اس میں ڈال دیا. اور کئی ہماری ایسی شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں کہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں تو انتہائی بدبو آتی ہے، اس لیے کہ سائڈوں پہ لوگوں نے کچرا پھینکا ہوا ہوتا ہے اور اس سے تعفن بھی ہوتا ہے، اس سے بیماریاں بھی لگتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر کہ جو راستے میں پیشاب کرے، اور اس شخص پر کہ جو لوگوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ میں پیشاب کرے. مثلا آج کل جو سائے کی جگہ ہیں ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، دیہاتوں میں تو ابھی بھی درخت موجود ہیں جہاں لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، کہ ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ بیٹھتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر پیشاب کرنا یا گندا کرنا جہاں لوگ بیٹھ نہ سکیں حرام کام ہے. ہمارے شہروں میں یہ جو حکومت نے مختلف سٹاپ جو بس سٹاپ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ سائے کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، کرسیاں لگائی ہوتی ہیں. اب اس جگہ پر جا کر گند پھیلانا اور اس جگہ پر جو ہے وہ گندگی پھینکنا، کوڑا کرکٹ پھینکنا اور اس کو اس طرح نقصان پہنچانا کہ وہ سایہ نہ رہے اور لوگوں کو تکلیف ہو، تو یہ لعنت والا کام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ راستے میں پیشاب کرنا. تو دیکھیں راستے میں کسی قسم کی گندگی جو ہے وہ پھینکنا، چاہے کوڑا ہو یا کوئی اور غلاظت ہو، اس کو راستے میں پھینکنا یہ لعنت والا کام ہے. کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا گٹر جو ہے جب وہ بھر جاتا ہے تو ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اب گلی میں جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، ان کے جوتے اور پاؤں گندے ہوتے ہیں، اور وہ بندے کو کوئی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ یہ لعنت والا کام ہے. اس کا کوئی اور اہتمام کرنا چاہیے، کوئی اور طریقہ کار کرنا چاہیے. یہ جو گزرگاہ ہے اس پر جو ہے نا وہ سب کا حق ہے. تو ادھر گند پھیلانا اور گزرنے والوں کو تنگ کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نہ صرف منع فرمایا بلکہ اس کو
لعنت کا باعث قرار دے دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج اس پروگرام میں آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی خاص طور پہ ماحولیات کے حوالے سے، اس میں اپنے پانی اور درخت اور جانور اور صفائی ستھرائی اس کے بارے میں آپ نے جو تعلیمات دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی گفتگو فرمائی، یہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ جی ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام شان رحمت للعالمین اور اس کا ایک عنوان ماحولیات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ۔